پہلے یہ نوٹ کر لیجئے، ہر کا منبع سرچشمہ ابلیس، اس کے سلبی ایجنٹ بھی مانوی ایجنٹ بھی انسانوں میں بھی اس کے مرید ہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا یہود نے، اس کے بعد سے جو اللہ نے سزا دی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں حضرت مسیح کے بعد سے لے کے اب تک اور آگے تک اس شیطان ابلیس کے سب سے بڑے ایجنٹ یہودی ہیں۔ یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا یورپ کے اندر، یہ ساری جو وہاں پر سوشلزم کی انہوں نے کی، سیکولرزم ان کی ایجاد، بینکنگ ان کی ایجاد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ای بلوغ ای فکر چالاک یہود نور حق اسینہ آدم ربود۔ یہ جو بینک ہے یہ یہودیوں کی ہے، جو سازشی ان کا جو ذہن ہے اس کی پیداوار ہے۔ ای بلوغ ای فکر چالاک یہود، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں روح پھونکی تھی، نور رکھا تھا، وہ نور انہوں نے سلب کر دیا ایک بینکوں، نور حق اسینہ آدم ربود۔ تا دیگر گرد ای نظام تا نہ گردد ای نظام، تا کہو مانا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودا خام۔ جب تک یہ بینکوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، کون کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے، کوئی مولوی تو نہیں کہہ رہا۔ اور اقبال کی پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد پر، پہلی کتاب، تا کہو مانا نہ گردد ای نظام، جب تک ان بینکوں کا نظام تل پر نہیں ہوتا۔ کہاں کی دانش، کہاں کی دین، اور کہاں و تہذیب الدین سودا خام، سارا رکھا کیا۔ بے حیائی، پھر اس کو جس طریقے سے انہوں نے سینما کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جس طرح پھیلایا ہے، کبھی کبھی بہت عرصہ ہوا کبھی نظر آ جاتی تھی کوئی پچھلی 200 سال پرانی کوئی جو ہے مغربی تہذیب کی کوئی فلم، ان کی عورتوں کے پورے 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 لباس ہو، ٹخنے تک پورا لباس اور سر پر سکارف۔ ہمیشہ سے مغربی عورت اتنی ننگی تو نہیں تھی جتنی آج۔ اور بات تو کیجیے عقل سے، مرد پورا ملبوس ہے، سو ٹائی سویر، اور عورت ننگی۔ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا، یہ ابلیس، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اے اللہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، یغیرن خلق اللہ۔ مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا تھا، ان کے وظائف کچھ اور رکھے تھے، ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی تھی، ہر ایک کے حصے کا آپ کا فرض تھا، کیا بنا دیا؟ بہرحال اس وقت صورتحال کیا ہے؟ 1897 میں انہوں نے ڈیکلیریشن اپنا دیا، کاز آف دی ایلڈرز آف دی زائد۔ 20 سال بعد 1917 میں برطانیہ جو پہلا پروٹیسٹنٹ ملک تھا، پوپ سے بغاوت کرنے والا پہلا ملک انگلستان تھا، وہی اڈا بنا یہودیوں کا، یہیں پر بینک آف انگلینڈ بنا اور یہیں پر چرچ آف انگلینڈ بنا۔ وہاں کے وزیر خارجہ بالفور نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جا کے فلسطین میں آباد ہو سکتے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد برطانیہ پیچھے چلا گیا، یو ایس اے اب آ گیا، فرنگ کی قیادت اب کس کے ہاتھ میں؟ یو ایس اے کے ہاتھ۔ علامہ اقبال اس وقت دیکھ آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، آج امریکہ کی رگے جہاں پنجائے یہود۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ، اسے جو اللہ نے وقت دے دیا ہے ایسا کہ اس کا اتنا قدیم دشمن ختم ہو گیا، 40 سال تک کولڈ وار جس کے ساتھ چلتی رہی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب وہ سول سپریم پاور میں وقت بن گیا، یونیپولر دنیا بن گئی۔ تو ان کے ہاں سارے تھنک ٹینکس لگے ہوئے تھے اس کام پر کہ یہ پوزیشن جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہاؤ ٹو مینٹین اٹ ڈیورنگ دی 21st سینچری۔ اس کے لیے 4 سٹرینڈز کی پالیسی بنائی گئی ہے، جیسے کہ لڑیوں کو بٹ کر رسی بنایا جاتا۔ نمبر 1، اس کے لیے ہمیں بہت وسائل چاہیے، دنیا میں جو بھی کمزور ممالک ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کرو، اور نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزن، سب سے پہلے مسلمان ملک ہیں، دولت ان کو اللہ نے بہت دے دی ہے، تیل دے دیا ہے،
मिनरल्स दे दिए हैं, इन पर हमले करो, कब्जे करो और इनके वसाइल को कब्जे करो। नंबर 2, किसी मुतबादिल मुकाबले के निजाम को सामने मत आने दो, अगर कोई आता नजर आए निपटी और इंडिपेंडेंट खत्म करो। नंबर 3, यहूदियों का और न्यू कौन ईसाइयों का जो 5 निकाती एजेंडा है उसके लिए आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। वो मैं बता चुका हूं आपको, 5 निकाती एजेंडा जिसमें ईसाई जो है अमेरिका का बैप्टिस्ट, इवेंजलिस्ट, न्यू कौन और जो कहते हैं कि दोबारा जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, ये सब जो है ईसाई सबसे ज्यादा बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, आम मजहबी यहूदियों से बढ़कर। इनका एजेंडा मैं बता चुका हूं, आर्मगेडॉन फौरन होनी चाहिए, अर्लिएस्ट स्टेट ऑफ इजराइल बनना चाहिए, तमाम दुनिया के यहूदियों को लाकर वहां पर जमा करना चाहिए, मस्जिद अक्सा और गुंबद सगरा गिराना चाहिए, तीसरा टेंपल जो 70 ईस्वी से गिरा पड़ा हुआ है, सेकंड टेंपल अब थर्ड बनेगा। 70 ईस्वी जो आज हम 2010 में है, तो 70 कितने सालों से गिरा हुआ? 1930 साल, 1940 साल। उसे बनाना है दोबारा। इस वक्त उसकी सिर्फ एक दीवार है, वेलिंग वॉल, वो उसको जाकर उसको वहां इबादत करते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं। और वहां से फिर जब वो बन जाए तो वो जो है थ्रोन ऑफ डेविड लाकर रखा जाए, और फिर ईसाइयों के नजदीक हजरत ईसा नाजिल होंगे। ये अकीदा हमारा उनका एक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हमारा और ईसाइयों का एक ही। फर्क क्या है? हम समझते हैं हजरत ईसा सूली चढ़े ही नहीं, वहां कतलू हो वहां सलबू हो वरवरा की सुबह लहू। वो समझते हैं कि वो सूली चढ़े, उस पर फौत हुए, फिर वहां से उतारे गए, फिर एक गार में रखे गए, 3 दिन रहे, फिर उठ के रिजरेक्शन हो गई, फिर अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठा लिया, अब वो आएंगे दोबारा। तो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस इज कॉमन बिटवीन अस एंड द क्रिश्चियंस। और उनका ख्याल में वो मसीहा जो उनका है, जो अभी तक नहीं आया, उनके ख्याल में जिसके मुंतज़िर वो आके बैठेगा, वो करेगा। ये है जिसके लिए ये